بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل. آپ سب کے چینل کا لائک سبسکرائب شیئر کرنے بہت شکریہ اور اس کا فیڈ بیک آپ دیتے ہیں, آپ کی بہت مہربانی. معذرت چاہتا ہوں, رمضان شروع ہوا ہے, ساری بات ہے, ایک دن ذرا تھوڑی سی چیزوں کو ایڈجسٹ ہونے میں لگ جاتا ہے. آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جو آج بڑی ڈسٹربنگ سب سے پہلے خبر میرے سامنے آئی ہے وہ ہے ایک آن لائن پٹیشن جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اوریجنیٹ کی گئی ہے اور یہ جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے پاکستان کا, یہ اس کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے. اور اس میں بیسیکلی اگر آپ اس کو آن لائن جائیں تو اس میں لکھا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بڑے برے صورتحال ہے ان کی, اور ان کو حقوق نہیں میسر ہو رہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب اس کی وجہ سے جی آپ جو یورپین یونین ہے جی ایس پی سٹیٹس اس نے دے رکھا ہے, اور یاد رہے کہ یہ 2023 میں ایکسٹینڈ ہوا ہے پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس, یہ 2027 تک. اور یہ یورپین پارلیمنٹ اس کے اوپر ووٹ کرتی ہے. یہ اس کو کہتے ہیں جنرلائز سسٹم آف پریفرنسز فار, یہ بیسیکلی پاکستان کی ایکسپورٹس کے حوالے سے اوور آل پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک بڑا اچھا ایک چیز ہے جو کہ پاکستان کو ملی, اور اب اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے پچھلے سال 2023 میں 2027 تک. اب باقاعدہ طور پر جو یہ پٹیشن ہے اس کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے, جو کچھ کہا گیا ہے, اس پر میں ضرور بات کرتا ہوں. ایک بات جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ پتہ نہیں یہ سٹیٹس کب تبدیل کریں گے آپ, کہ ہم ہیں تو ملک ہے, ہم نہیں, عمران خان ہے تو ملک ہے, عمران خان کے ساتھ اگر وہ اقتدار میں نہیں تو پھر ملک بھی نہیں. یہ تاثر جب تک ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے دوست نہیں زائل کریں گے اور اس چیز سے خود کو باہر نہیں نکالیں گے, آپ کے لیے مشکلات بھی بڑھتی رہیں گی. اور یاد رکھیں کہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی بات کریں, آپ یورپین یونین کو اپروچ کرنے کی بات کریں, آپ اس ملک کے اندر ہنڈی کے ذریعے پیسے منگوانے کی بات کریں, آپ اس ملک کے بل جلانے کی بات کریں, بجلی کے بل نہ ادا کرنے کی بات کریں, تو یقین مانیں کسی ایک فرد کو, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں حکومت کے اندر, پی ایم ایل این کو ہو, پیپلز پارٹی, کسی کو فرق نہیں پڑتا. فرق کس کو پڑتا ہے؟ پاکستان کو, ریاست پاکستان کو, ہمارے ملک کو. آلریڈی ہمارا ملک ایک انتظامی اور معاشی بحران کا شکار ہے, تو ایسی صورتحال میں آپ جب یہ حرکتیں کرتے ہیں, اس سے کیا آپ کی کوئی کریڈینشلز جو بحیثیت ایک پاکستانی ایک مقبول جماعت کے ہیں اس کے کو انڈورسمنٹ ملتی ہے کہ عمران خان صاحب کو کے ساتھ بڑا برا سلوک ہو رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے پہلے بھی بہت سے سیاسی لیڈر کہہ رہے ہیں, عمران خان صاحب کے بعد بھی جس طرح ہمارے ملک میں حالات ہیں, آنے والے ادوار کے اندر بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن کوئی ایک لائن ہوتی ہے جہاں پر کسی بھی ملک کے اندر کوئی بھی سیاسی لیڈر جا کر روک لگا دیتا ہے کہ نہیں یار اس سے آگے نہیں جانا, یہ میرے ملک کو تکلیف پہنچائے گا, یہ میرے ملک کو تباہ کرے گا, ہرٹ کرے گا. پتہ نہیں ہمارے تحریک انصاف کے دوستوں کے لیے یہ کیوں نہیں آتا. آپ شوکت ترین صاحب کی وہ گفتگو جو لغاری صاحب کے ساتھ تھی, جو پنجاب کے فائنانس منسٹر تھے, آپ اسے سن لیں. اور یہ ان تمام چیزوں کو جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ کہ جی ہمارے لیڈر کے ساتھ یہ ہوا ہے تو چلو اب ہم یہ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں, ہمارے لیڈر کے ساتھ یہ ہوا ہے تو اب ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اسی کا خمیازہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں کہ ایسے فیملیز, خواتین, ینگسٹرز, مرد حضرات, انہوں نے کہا جی عمران خان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ یہ ہمیں کس جگہ پر لے گیا. یہ ایک ٹویٹ ہے. اب یہ ایک صاحب ہیں, انہوں نے ٹویٹ کی ہوئی ہے اور اس میں دکھایا گیا کہ جیسے ہی آرمی چیف ایلیویٹ ہوئے تھے بحیثیت پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب, تو وہ خانہ کعبہ گئے. اب وہ ایک ہے کہ سعادت ہے منصب کے مطابق ملتی ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر گئے, انہوں نے زیارت نصیب ہوئی خانہ کعبہ کے اندر کی, وہ جا پائے. تو اس ٹویٹ کے اندر جو لکھا ہے میں وہ دہرانا بھی نہیں چاہتا, لیکن یار خدا کا نام لیں, آپ لوگ پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں. مطلب ٹھیک ہے آپ کی مرضی کا لیڈر نہیں آ سکتا, یا آپ کو 100 مسائل ہو سکتے ہیں. میں ایک بات کہتا ہوں کہ یار یہی اسٹیبلشمنٹ, یہی فوج جب عمران خان صاحب کو کندھوں میں بٹھا کے لائے تو آپ بھنگڑے ڈالے, فلان کریں, یہ کریں, وہ کریں. آج جب عمران خان صاحب نے اپنے حالات خود خراب کیے ہیں, جو بھی کچھ ہوا اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, میں متعدد دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں, تو آپ کو کوئی سر پیری سمجھ نہیں آتا. آپ لوگ پاکستان کو کیا, آپ تو اب یہ میں نہیں دہرانا چاہتا اس ٹویٹ میں جو لکھا ہوا ہے, لیکن میں صرف یہ مینشن کرنا یہ ضروری تھا, آپ اس کی تحریر پڑھ لیں کہ یہ اگر تو یہ کوئی مطلب جو بھی کوئی مجھے تو نارمل شخص نظر نہیں آتا. یہ کون لوگ ہیں یار, مطلب ان کا دماغ کیا ہے, یہ مطلب یہ تو بیمار ذہنوں کی پیداوار ہے یار.
یہ جو آپ سامنے نکال رہے ہیں. میں مجبور ہوں یہ لفظ استعمال کرنے پہ. اور کبھی آپ جی ایس پی سٹیٹس پاکستان کا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں بڑی فریجائل ہوتی ہیں. ان کے اندر پاکستان کو بحیثیت نیشن، پاکستان کو بحیثیت ایک ریاست، بڑی ہم آلریڈی پاکستان بہت سے مسائل کا شکار ہے. میں مانتا ہوں کہ ہماری پالیسیز ایسی ہیں. میں تو خود تنقید کرتا ہوں کہ یہ ٹویٹر بند کر دینا، فلان کر دینا، انٹرنیٹ ڈاؤن ہو جانا، فلان ہو جانا، اس سے پاکستان آلریڈی ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن اگر ہمارے ملک کے اندر ہمارے سیاسی جماعتیں، یہ کوئی ایک سیاسی جماعت، سب کو کہتا ہوں کہ بھائی تھوڑا سا سیلف لیس ہو کے سوچیں. آپ اگر یہ سلسلے کرتے رہیں گے تو ملک بیٹھتا جائے گا اور اس ملک کی جڑیں کھوکھلی ہوتی جائیں گی. تو خدا کا نام لیں. عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کو کنڈیم کریں. میں بحیثیت پاکستانی انہیں کنڈیم کرتا ہوں کہ یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے کہ جی میرا لیڈر جیل میں، اس سے ملنے کے لیے ہمیں روک دیا گیا ہے تو اب ہم جی ایس پی سٹیٹس کے پیچھے پڑ جائیں گے. آئی ایم ایف کو لکھا، ان سے ٹھنڈ کروا لی، اب جی ایس پی سٹیٹس کے لیے یورپین یونین کو آن لائن پٹیشن ہم دینا شروع کر دیں گے. دس از نو سولوشن. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آپ کچھ حاصل کریں گے، آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. ملک البتہ شاید خدا نخواستہ ملک کو نقصان ضرور ہو. اب آپ اس کا اندازہ لگا. اب یہ گنڈا پور صاحب کا ملاقات سے منع کرنا 15 دن عمران خان صاحب کو، میں نہیں کہتا اس میں سیاست انوالو نہیں، بالکل ہوگی. یہی ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے پوری پارٹی چلا رہے ہیں اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی آلریڈی بھی کچھ لوگوں کو پکڑا گیا وہاں سے اور ایک کریڈیبل ریزن بھی ہے، تو ذرا 15 دن کے لیے بین لگایا جائے تاکہ یہ جو نئے شگوفے وہاں سے چھوٹ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ عمران خان صاحب کا تو پالیسی یا اپروچ وہی ہے. وہ عمر کے اس حصے میں شاید انسان آ کے بالکل ہی ڈوگمیٹک ہو جاتا ہے کہ یار جو میں کہہ رہا ہوں وہی درست ہے. عمران خان صاحب کا سمپل سا فارمولہ ہے، وہ اسی طریقے سے اپروچ کرتے ہیں اور اسی طریقے سے چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں. اب جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقات ہوتی ہے، باہر نکل کے نئے شگوفے چھوڑ دی جاتے ہیں. اب کہا جا رہا ہے کہ جی ہم اڈیالہ کے باہر دھرنا دیں گے. آپ دھرنا دے دیں، لیکن کیا اس سے کوئی چیز حاصل ہوگی؟ کیا اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ چلیں کر لیں، دھرنا بھی دینا، ایز لانگ ایز آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ ضرور یہ کریں. یہ سچویشن ہے جی. ایک تو دوسری بات یہ کہ ہمارے تحریک انصاف کے کچھ ایسے دوست ہیں جو کہ ریسنٹلی میں نے دیکھا ہے کہ ٹی وی ٹاک شوز کے اندر ابھی بھی وہی گفتگو کرتے ہیں اور اس سے جو ایک تاثر ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ وہ تاثر یہ ملتا ہے کہ جی یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے اور جو یہ لوگ یہ ظلم کر رہے ہیں وہ ان کو بڑا نقصان ہوگا اور اللہ انہیں پوچھے گا اور یہ اللہ کی لاٹھی ہے بے آواز ہے. بے شک میرا ایمان ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. آپ اس کو اس طرح بھی سوچیں. کیا یہ کسی کے ساتھ بھی ہے؟ کیا جب آپ اقتدار میں آئے تھے آپ لوگوں نے اس بات کو ذہن میں نہیں رکھا تھا کہ آپ لوگ جس طرح اقتدار میں آ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر جس طرح آپ چھین کر کسی کو رون کر اقتدار میں آئے تو مکافات عمل ہوگا، آپ کو بھی یہ فیس کرنا پڑے گا. اور میں ان کے لیے بھی جو اقتدار میں آئے ہیں کہ اتنے تام جام کے بعد بھی کیا ان لوگوں کو پتا تھا کہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا ہی حکم تھا نا کہ وہ کسی کو میجورٹی نہیں ملی اور جس طرح سے حکومت بنائی گئی ہے. تو بھائی یہ جو مکافات عمل والا سارا سلسلہ ہے یہ اللہ کو پتہ ہے کون حق پہ ہے کون نہیں ہے. یہ صرف اللہ کی ذات کو پتہ ہے. آپ کسی کے ساتھ زیادتی کر کے آئیں گے آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی. آپ کسی کے لیے زمین تنگ کریں گے آپ کے لیے ہوگی. جو سلسلہ جہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں اس کے اندر اگر آپ انہی چیزوں کے اندر پڑیں اور آپ یہ کہیں کہ جی نہیں آپ کی پوزیشن درست ہے، نہیں، پوزیشن 2018 میں بھی کسی کی درست تھی جب آپ بینیفیشری تھے اس کے، جب آپ فائدہ لے رہے تھے. ہاں آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے لیکن پتہ نہیں وہ کیا ہے، اس کی پیچھے کیا حکمت ہے، کیا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے. وہ میں اور آپ تو کلیم کر نہیں سکتے. لگتا ہمیں ایسے کہ شاید یہ مکافات عمل ہے آپ نے کیا اور آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اب. لیکن جو آج صاحب مسند ہیں، جو آج اقتدار میں ہیں، کیا ان کے لیے یہ امتحان ہے؟ ان کے ساتھ آگے یہی کچھ ہونے جا رہا ہے اور آگے ان کے ساتھ بھی یہ ہوگا. تو کسی کو کسی بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا. ہاں یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ ایک ہوتا ہے نا کہ وہ ہمارے طرف کہا جاتا ہے کہ انت خدا کا بیر ہے، یعنی کہ جب آپ انت اٹھا لیں نا تو پھر وہ آپ خدا کا بیر پال لیتے ہیں. یہ سبق ہے. میں کوئی لیکچر نہیں دے رہا لیکن یہ سبق ہے ہمارے بہت سے لوگوں کے لیے کہ آپ جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، جو کچھ چیزیں اس میں کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے لیے، حق میں پاکستان کے ضرور کریں. آپ مقبول ہیں تو آپ اقتدار میں ضرور واپس آ جائیں گے، لیکن پاکستان کو بحیثیت ایک ریاست نقصان پہنچا کر آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. کوئی نقصان نہیں ہوگا. نہ میاں شہباز شریف کے گھر، نہ میاں نواز شریف کے گھر، نہ مریم نواز شریف کے گھر کہ جی پاکستان کا جی ایس پی سٹیٹس وڈرا ہو. کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق پڑے گا تو اس ملک کو پڑے گا. خدا را آپ اس چیز کو سمجھیں، پہچانیں کہ
آپ کے لیڈر سے آگے کسی کا لیڈر ریڈ لائن نہیں ہے. ریڈ لائن پاکستان ہے، اور میرے اور آپ کے لیے ریڈ لائن پاکستان ہونا چاہیے. کسی کے لیڈر کی اتنی اہمیت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں. چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں، یا میاں نواز شریف صاحب ہوں، میاں شہباز شریف صاحب ہوں، کوئی اور ہو، کسی کا لیڈر ریڈ لائن نہیں. ریڈ لائن آپ کا ملک ہے، آپ کا پاکستان ہے. تو اس کے لیے تو آپ کو عقل کو ہاتھ ماریں. اور جس طرف آپ چل پڑے ہیں کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو پتہ نہیں کیا کیا آل فال لکھتے رہتے ہیں، اور خانہ کعبہ کے اندر کی زیارت ہونا، اندر جانا کسی کے لیے بھی سعادت کی بات ہے. محض یہ کہ کوئی ایک شخص چلا گیا تو آپ اس کے نیچے یہ مغلظات لکھ رہے ہیں. یہ سلسلہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ رک جائے گا کہیں جا کر، یا آپ کو لگتا ہے کہ ان چیزوں سے آپ یہ لڑیں گے ریاست کے ساتھ جا کے، کوئی فائدہ نہیں ہے. میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ یہ لڑائی آن گوئنگ ہے. نہ کوئی پیچھے ہٹ رہا ہے، نہ کوئی چھوڑے گا کسی کو، نہ 9 مئی کہیں جائے گا، نہ کیسز ختم ہوں گے. سب کچھ ویسے کا ویسے ہی ہے. یہ حکومت IMF سے بڑا لون مانگنے جا رہی ہے کیونکہ پاکستان کو میجر ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. اللہ کرے پاکستان کے فیور میں ہو اور پاکستان کے لیے بہتری ہو جائے. لیکن اس طرح کے حرکات اگر پاکستان تحریک انصاف کرتی رہی تو جو مارجن کریٹ اگر ہے تحریک انصاف کے لیے، مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے وہ بھی ختم ہوتا جائے گا. کوئی فائدہ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کو اگر یہ لگتا ہے کہ اس پالیسی کو اڈاپٹ کر کے آپ اقتدار میں واپس آ جائیں گے، مجھے تو یہ نہیں لگتا. غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. یہ بلاگ آپ نے دیکھا جی، اسے لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے. خدا حافظ.